طریقوں کو اختیار کرے گا تو تعظیم کرنے والا کہلائے گا، اگر توہین کے طریقے اختیار کرے گا توہین کرنے والا کہلائے گا، اس کے قصد و ارادے کو نہیں دیکھا جائے گا۔ مثلا کوئی اپنے والد کے منہ پہ تھپڑ مار دے اور کہے کہ میں تو تعظیم کا ارادہ کیا تھا، تو کوئی بھی اس کی بات نہیں مانے گا، کیونکہ ہمارے ہاں منہ پہ تھپڑ مارنا توہین کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی والدین آئے ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا لیکن کہتا ہے میں نے تو ان کی توہین کا ارادہ کیا ہے، تو اس کا ارادہ کرنا بیکار ہے، کیونکہ ہمارے ہاں کسی کی آمد پر کھڑا ہو جانا یہ تعظیم کرنے پر دال ہے، نہ کہ توہین کرنے پر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ توہین اور تعظیم کا مدار عرف پر ہے، لہٰذا ہمارے عرف میں آج کے زمانے میں جو تعظیم کے امور اختیار کیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر کسی کی آمد پہ ادباً کھڑا ہو جانا، کسی بزرگ کے سامنے آواز کو بلند نہ کرنا، بزرگوں سے پہل نہ کرنا، انہیں پہلے کام کرنے دینا، اسی طریقے سے اگر بے جان چیزیں ہیں، مقامات ہیں، تو ان کی تعظیم کہ اگر ہو سکے تو ننگے پیر وہاں پر رہنا، ننگے پیر نہیں رہ سکتے تو ادب کے ساتھ کہ تھوکے نہیں جگہ پر، اس کے عیب بیان نہ کریں، برائی نہ کریں۔ اسی طریقے سے کسی مقام کو اس طرح مسح کر کے اس کو چومنا یا اس کو اس طرح ہاتھ لگا کر اپنے چہرے پر پھیر لینا، جیسے کہ حجر اسود کی تعظیم کا ایک پہلو ہوتا ہے کہ اس پہ ہاتھ پھیر کے لوگ اپنے چہرے پہ پھیر لیتے ہیں، یا غلاف کعبہ کو پکڑ کر اس پہ مس کر کے اپنے چہرے پہ لگاتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ عرف عام ہے، کوئی بھی اس کو نہیں کہے گا کہ اس نے کعبۃ اللہ کے پردے کی توہین کا ارادہ کیا ہے، کیونکہ یہ کعبۃ اللہ کی یہ چیزوں کی تعظیم پر دال ہے۔ تو جو عرف میں تعظیم کے امور رائج ہوں، بشرطے کہ براہ راست قرآن و حدیث پہ ان کی کوئی ممانعت وارد نہ ہوئی ہو، انہیں تعظیم پر ہی دال قرار دیا جائے گا، یعنی تعظیم پر رہنمائی کرنے والا قرار دیا جائے گا، اور ان کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ غیر اللہ کی تعظیم ہر جگہ کفر و شرک نہیں ہوتی، جائز بھی ہے، بلکہ اس کی مدح اللہ نے فرمائی کہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنا یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے، بلکہ متقین پرہیزگار کا کام ہے۔ اور متقی پرہیزگار یقین سے بات ہے کہ شرک کا مرتکب ہو کے متقی نہیں کہلاتا، شرک سے بچ کر متقی کہلاتا ہے۔ لہذا تعظیم کرنا اللہ کے شاعر کی یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ تو متقین کا کام ہے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 9، 10، 11، 12 میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک وادی کی تعظیم کا حکم دیا، اور محکوم بھی جو تھا، محکوم علیہ جو تھا، جس کو حکم دیا جا رہا تھا، محکوم جس پر بھی حکم تھا اللہ تعالیٰ کا، وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، بلکہ وہ ایک نبی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ اس مقدس وادی کی تعظیم میں اپنے نالین اتار دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تعظیم غیر اللہ ہمیشہ شرک نہیں، بلکہ بعض اوقات تو اللہ کے حکم کی پیروی میں ہوتا ہے۔ تو اس کو بھی آپ دیکھیں، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 9، 10، 11، 12 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کے پاس موسیٰ کی حدیث آئی، موسیٰ کی بات آپ تک پہنچی ہے۔ حل اگرچہ یہ سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے کلام عرب میں، لیکن مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر چونکہ نبی کریم تک یہ بات پہنچ چکی تھی بذریعہ وحی، تو اس لیے وہ سوال کرنا مقصود نہیں تھا کہ حبیب کہ آپ تک موسیٰ کی بات پہنچی ہے، بلکہ بتانا مقصود ہے کہ بے شک موسیٰ کی بات آپ تک پہنچ چکی ہے۔ لہذا بے شک کا ترجمہ کریں گے اذ رأى نارا، جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آگ دیکھی۔ آپ اپنے زوجہ کے ساتھ محو سفر تھے، مصر کی طرف آ رہے تھے، مدین سے مصر کی طرف، تو سردی بہت زیادہ تھی، ایک جنگل میں پہنچے تو دور آپ کو کچھ شعلہ سا نظر آیا، تو آپ نے گھر والوں کو کہا کہ آپ یہاں ٹھہرے، میں ذرا دیکھتا ہوں شاید آگ مل جائے، لے کر آتا ہوں۔ وہاں پہنچے تو اس وادی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا اور اس وادی کی تعظیم کا حکم دیا۔ یہ واقعہ ہے کہ اذ رأى نارا، جس وقت آپ نے دیکھا آگ کو، فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی۔ آپ نے زوجہ سے فرمایا، فقال لأہلہ، اپنے زوجہ سے فرمایا کہ کثوا، تم یہاں پر ٹھہرو، انی آنست، بے شک میں نے محسوس کی ہے، نارن ایک آگ، لعلی آتیکم، شاید میں لے آؤں تمہارے پاس، منہا اس آگ میں سے، بقبس کوئی شعلہ، او اجد علی النار ہدن، یا میں آگ کے پاس ہو سکتا ہے کوئی ہدایت پا جاؤں، کوئی رہنمائی پاؤں، اس سے راستہ معلوم ہو جائے، کوئی بتانے والا بیٹھا ہو۔ فلما اتاها نودی یا موسیٰ، پھر جب موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب آئے
تو نودی ندا کی گئی یا موسیٰ اے موسیٰ انی انا ربک بے شک میں تیرا رب ہوں فخلع نعلیک تو اپنے جوتے اتار دے انک بالوادی المقدس طویٰ بے شک تو مقدس وادی طویٰ میں ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس مقدس وادی کی تعظیم کی خاطر نعلین اتارنے کا حکم دیا۔ تو معلوم ہوا کہ مقامات کی بھی تعظیم ہوتی ہے اور یہ کوئی کفر و شرک نہیں ہے۔ تفسیر کبیر میں اس نعلین اتارنے کی وجہ بیان کی گئی جو ہمارے اس موقف کی تائید کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ اس آیت کے جو جوتے اتارے تھے اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، اس میں کئی اقوال آپ نے ذکر کیے ہیں۔ تیسرا قول میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ کہتے ہیں وَثَالِثُهَا اور ان اقوال میں سے تیسرا ان يحمل ذلك على تعظیم البقعۃ، تیسرا یہ ہے کہ اس اللہ کے حکم کو محمول کیا جائے اس بقعہ اس وادی کی تعظیم پر، یعنی اس سے یہ مراد لی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے وادی کی تعظیم کی خاطر آپ کے نعلین اتارنے کا حکم دیا۔ من اللہ یطأھا الا حافیا کہ آپ اس وادی کو نہ روندے مگر ننگے پیر، یعنی اس میں ننگے پیر داخل ہوں، جوتی کے ساتھ داخل نہ ہوں، لیکون معظما لہا تاکہ موسیٰ علیہ السلام ہو جائیں اس وادی کی تعظیم کرنے والے، وخاضعا عند سماع کلام ربہ اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کے وقت خشوع و خضوع اختیار کرنے والے، کیونکہ ننگے پیر انسان کسی کے سامنے کھڑا ہو تو یہ حالت خشوع و خضوع کو ظاہر کرتی ہے اور اس میں تعظیم کا پہلو بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک محبوب بندے کو ایک مقدس وادی کی تعظیم کی خاطر نعلین اتارنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ مقامات جو اللہ کے نزدیک محترم ہیں ان کی تعظیم کرنا کوئی شرک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کثیر لوگ جو حاجی حضرات جاتے ہیں مسجد نبوی کی تعظیم کرنا، روضہ اقدس کی تعظیم کرنا، مدینے کے ایک ایک ذرے کی تعظیم کرنا، اس کی مٹی کی تعظیم کرنا، پھر حرم جاتے ہیں تو کعبۃ اللہ کی تعظیم، مسجد کی تعظیم، غار ثور غار ہرا میں جاتے ہیں وہاں تعظیمی امور سر انجام دیتے ہیں، تو کوئی معاذ اللہ یہ کوئی کفر و شرک تو نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے موافق ایک عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ مقدس مقامات کی تعظیم کا ارادہ فرما رہا ہے اور اس نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنے نعلین اتارے اس مقدس وادی کی تعظیم کی خاطر۔ اگرچہ مکے اور مدینے میں ہمیں نعلین اتارنے کا اللہ نے حکم تو نہیں دیا، لیکن یہ ایک اصل ہمارے سامنے ہے۔ چنانچہ اگر کوئی مکے یا مدینے کی تعظیم میں وہاں نعلین نہ پہنے، جوتے نہ پہنے تو بہت ہی اچھا عمل ہے، اگرچہ سب پہ کوئی فرض واجب نہیں ہے لیکن ادب کریں گے اتنا ہی اچھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بہت ہی بڑے مجتہد گزرے ہیں اور ائمہ میں آپ کا ائمہ اربعہ میں شمار ہوتا ہے، آپ مدینہ منورہ میں کبھی بھی نعلین نہیں پہنتے تھے، اور آپ کا کہنا یہ تھا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ میں جوتے پہن کر کسی ایسے مقام پہ قدم رکھ دوں کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارکہ پڑا ہو۔ اور اسی طرح آپ مدینے کی تعظیم میں کبھی سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ پیدل رہتے تھے۔ تو یہ تعظیمیں اکابریت سے ثابت ہیں، ان میں کفر و شرک کا کوئی پہلو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔